نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ آیت نمبر 41 انفروا نکلو خفافاً اس حال میں کہ تم ہلکے ہو وثقالاً اور بوجھل ہو وجاہدوا اور جہاد کرو باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسکم اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ بات چل رہی تھی غزوہ تبوک کی۔ کچھ لوگ اس غزوے میں گئے تھے اور کچھ نے بہانے بنائے تھے، نہیں نکلے تھے، جو منافقین تھے۔ تو اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں انفروا خفافا وثقالا، تم جنگ کے لیے نکلو چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو۔ خفاف جمع خفیف کی اور ثقال جمع ثقیل کی، خفیف ہلکا پھلکا اور ثقیل بھاری۔ نکلو جنگ کے لیے چاہے تم ہلکے پھلکے ہو یا بوجھل ہو۔ اس کے کئی معنی ہیں، ہلکا پھلکا ہونا یا بوجھل ہونا، یعنی چاہے تمہاری طبیعت چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، ایک معنی، یا چاہے تم امیر ہو یا غریب ہو، چاہے تمہارے پاس سواری ہے یا نہیں ہے، یعنی جو بھی کیفیت ہے، یعنی چاہے نکلنا تمہارے لیے آسان ہے یا مشکل ہے، اس میں ساری باتیں آ گئیں۔ ہر صورت میں نکلو، کیونکہ غزوہ تبوک میں جہاد فرض عین تھا اور سب کو نکلنے کا حکم تھا، اگرچہ اب یہ حکم نہیں ہے، آگے اسی صورت میں آئے گا کہ اب سب کو نکلنے کا حکم نہیں، اب فرض کفایہ ہے، لیکن صرف غزوہ تبوک میں جہاد فرض عین تھا اور سب کو نکلنے کا حکم تھا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے چاہے جیسی بھی کیفیت ہے، چاہے تمہارا دل کرتا ہے نہیں کرتا، چاہے تمہارے لیے نکلنا آسان ہے یا مشکل ہے، ہر صورت میں ہر کوئی نکلے، جنگ کے لیے نکلو چاہے ہلکے پھلکے ہو یا بوجھل ہو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، مال بھی خرچ کرو، جانیں بھی کھپاؤ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ ذالکم خیر لکم یہی بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا اگر ہوتا سامان قریب، وسفرا قاصدا اور سفر درمیانہ، لاتبعوک تو ضرور پیچھے جاتے وہ آپ کے، ولکن بعدت علیہم الشقہ لیکن دور ہو گئی ان پر مسافت۔ اس آیت میں منافقوں کا تذکرہ ہے، جن منافقوں نے غزوہ تبوک میں جانے سے ہیلے بہانے بنائے تھے، عذر پیش کیے تھے، قسمیں اٹھائی تھیں، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں گئے۔ اصل میں سفر ان کو بڑا لمبا نظر آ رہا تھا اور خطرہ تھا، اتنا بڑی فوج ہے آگے، 1,00,000 کا لشکر ہے، پتہ نہیں جنگ کیسے ہوتی ہے، پتہ نہیں ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں، وہاں جا کے قتل نہ ہو جائیں، اور پھر سفر انتہائی طویل ہے، کہ اسی لیے ساتھ نہیں گئے۔ اگر معاملہ اس کے الٹ ہوتا، لو کان عرضا قریبا اگر ہوتا سامان قریب، سامان قریب کا مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت کا ملنا آسان ہوتا، یعنی آسانی سے مال غنیمت مل جاتا، وسفرا قاصدا اور ہوتا سفر درمیانہ، سفر بھی لمبا نہ ہوتا۔ اگر یہ دو باتیں ہوتی، سفر بھی لمبا نہ ہوتا، زیادہ مشقت نہ اٹھانی پڑتی، اور سامان بھی قریب ہوتا،
قریب کا مطلب یہ ہے کہ آسانی سے ملنے والا ہوتا، لتبعوک تو پھر ضرور آپ کے پیچھے جاتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ اور لیکن دور ہو گئی ان پر مسافت، سفر ان پر دور ہو گیا، سفر انہیں بڑا طویل دکھائی دیا، اسی لیے وہ ساتھ نہیں گئے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے حدیث میں منافقوں کے متعلق آتا ہے کہ منافقوں پر تمام نمازوں میں سے سب سے زیادہ بھاری دو نمازیں ہیں، عشاء کی نماز اور صبح کی نماز۔ اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز پڑھنے جائیں گے، وہاں آج دعوت ہے، کس کی؟ بکری کے پائے کھر پکے ہوئے ہیں، تو پھر چاہے ان کی ٹانگیں کام نہ کرتی، انہیں گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑتا، وہ تب ہی آتے۔ اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ عشاء کی نماز میں آج دعوت ہے، پھر آتے۔ یہاں وہی بات ہے، اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ سفر تھوڑا ہے اور مال غنیمت بڑے آسانی سے ہاتھ آ جائے گا، پھر ضرور نکلتے، لیکن اب مشقت ہے، نہیں نکلتے، نہیں گئے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ جو منافق ہوتا ہے نا، یا جو پکا مومن نہیں ہوتا، دنیا دار قسم کا آدمی، تو اس کی توجہ دنیا پہ ہوتی ہے۔ اگر اسے کہیں دنیا ملنی ہو، دنیا کا فائدہ ملنا ہو، کوئی یہ توقع ہو بھی چلو کھانا کھلا دیں گے، چاول کھلائیں گے، وہ کام میں پھر لگ جائے گا۔ اور اگر بالکل معاملہ کرا ہو، خالی کا خالی ہو، اسے یہ ہو توقع کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے، بس کام ہی کرنا پڑے گا اور بس محنت ہی کرنی پڑے گی، دنیا کی کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی، پھر وہ نہیں جائے گا۔ یہ منافق کی نشانی ہے، منافق کی علامت ہے، کیونکہ اس کے سامنے دنیا ہوتی ہے، آخرت تو اس کے سامنے ہوتی نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور قسمیں اٹھائیں گے وہ اللہ کے نام کی، یعنی جب آپ واپس جائیں گے نا جنگ تبوک سے واپس ہو کے، تو وہ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں گے، اور قسمیں اٹھا کے یہ کہیں گے لَوِ اسْتَطَعْنَا کہ اگر ہمیں طاقت ہوتی، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ تو ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ۔ اصل میں ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، یا سواری نہیں تھی، یا فلاں عذر تھا، یا فلاں مجبوری تھی۔ وہ قسمیں اٹھا کے معذرتیں پیش کریں گے، بہانے بنائیں گے۔ یہلکون انفسہم وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ وہ قسمیں اٹھا کے جو عذر پیش کر رہے ہیں اور بہانے بنا رہے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، اور اس سارے کام میں وہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ایک تو نکلنے کا حکم تھا، لازماً جانا تھا، وہ گئے نہیں، یہ جرم کیا، اور پھر جھوٹے بہانے بنائے قسمیں اٹھا کے۔ یہ دو کام ان کے ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ عفا اللہ عنک درگزر کر دیا ہے اللہ نے آپ سے، عفا معاف کر دیا ہے اللہ نے آپ کو۔ لما اذنت لہم کیوں اجازت دی آپ نے ان کو، حتی یتبین لک الذین صدقوا یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جو سچے تھے، وتعلم الکاذبین اور جان لیتے آپ جھوٹوں کو۔ آپ نے ان کو جلدی اجازت کیوں دے دی؟ جن منافقین نے آ کے اجازتیں مانگی، بہانے پیش کیے، آپ نے ان کو اجازت دینے میں جلدی کی ہے۔ آپ تھوڑا دیر کرتے، پتہ چل جاتا جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے، کون محض جھوٹے بہانے بنا رہا ہے اور کون سچا ہے، پتہ چل جاتا۔ تھوڑی دیر کرتے، آپ دیر کرتے نا، اجازت نہ دیتے، تو کیا ہوتا؟ جو سچے تھے وہ ہر حال میں نکلتے، چاہے ان کی کوئی مجبوریاں تھیں، عذر تھے، اب بھی اجازت نہیں ملی، نکلنا ہے، حکم ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا حکم ہے۔ اور جو
جھوٹے تھے، آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو تب بھی انہوں نے نہیں جانا تھا، نہیں دیتا نہ دے اجازت، پتہ چل جاتا جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے، آپ تھوڑی دیر کرتے، اجازت کیوں دے دی آپ نے؟ لیکن پہلے فرمایا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام تھا، اتنا بڑا مقام تھا کہ ایک بات پہ تنبیہ جو کی ہے، پہلے فرمایا اللہ نے معاف کر دیا تجھے، پہلے فرمایا، کیونکہ اگر پہلے یہ بات آتی نا لیما اذنت لہم، آپ نے اجازت کیوں دی، تو نبوت کے دل پہ کیا گزرتی کہ اللہ مجھے تنبیہ کر رہا ہے، لیکن پہلے فرما دیا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، گھبرائیں نہیں، عفا اللہ عنک۔ آگے پوچھا آپ نے اجازت کیوں دی، یعنی دینی نہیں چاہیے تھی، اللہ نے معاف کر دیا آپ کو۔ اور یہ آیت جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بھی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ قرآن آپ کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مکمل کا مکمل ہم تک پہنچا دیا ہے۔ ان تمام باتوں کی یہ دلیل ہے۔ کیسے بھلا؟ لوگ کہتے تھے یہ قرآن آپ کا اپنا بنا ہوا ہے، کسی سے پڑھاتے ہیں ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اگر یہ قرآن آپ کا اپنا بنا ہوا ہوتا تو پھر اس قسم کی آیات نہ ہوتی ہیں اس میں، جس میں آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، آپ نے اجازت کیوں دی ہے؟ تنبیہ ہے نا، ایک بات پہ ٹوکا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے۔ اگر قرآن آپ کا اپنا بنا ہوتا تو اس قسم کی آیات نہ ہوتی۔ یا پھر کوئی کہے بھی آپ نے کچھ دین کا حصہ چھپا لیا تھا، تو یہ آیت اس بات کی بھی تردید کر رہی ہے، اگر آپ اللہ کا دین مکمل نہ پہنچاتے، کچھ چھپا جاتے، تو کم سے کم اس قسم کی آیات تو آپ چھپا لیتے جس میں آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تو اس قسم کی آیات کا قرآن مجید میں ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام اور اللہ کا دین پورا کا پورا جو آپ کو ملا تھا وہ امت تک پہنچا دیا ہے۔ عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ لما اذنت لہم، کیوں اجازت دے دی آپ نے ان کو؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جو سچے ہیں اور جان لیتے آپ جھوٹوں کو۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔